ایک حوصلے کا نام ہے، قاسم علی شاہ ایک محبت کا نام، قاسم علی شاہ ایک تاثیر کا نام، قاسم علی شاہ ایک الفت کا نام، قاسم علی شاہ ایک اونچی اڑان کا نام، قاسم علی شاہ ایک کامیابی کے پیغام کا نام، قاسم علی شاہ دوریاں مٹا کر قریب کرنے کا نام، قاسم علی شاہ ٹوٹے ہوئے پروں کو اڑان دینے کا نام، قاسم علی شاہ محبتیں بانٹنے کا نام، قاسم علی شاہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے کا نام، جو رکھتا ہے اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے، قاسم علی شاہ اس فلسفے کا نام ہے۔ شاہ جی، آپ کے لہجے سے مہکتا ہے بدن لفظوں کا، آپ کی آواز بھی خوشبو کا سفر لگتی ہے۔ شاہ جی، پتہ نہیں کون سی دولت ہے آپ کے لہجے میں، بات کرتے ہو خرید ہی لیتے ہو۔ میری اور آپ کے سب کے دلوں کی دھڑکن سید قاسم علی شاہ صاحب۔ جو میں لاروال میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، تو میری آج تک کی زندگی میں نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ محسوس کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میرے جذبات میرے پہ حاوی ہیں۔ عموماً میں جب کوئی تقریر کرتا ہوں تو جذبات تھوڑا سا گرفت میں کر لیتا ہوں کہ میں نے بات چیت کرنی ہے، لیکن لاروال میں اس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اور میں نے یہاں آ کے دیکھا وہ ملی نغمہ ہو، وہ تقاریر ہو، اور آپ کے جو محبت ہے اس کو کہ صرف مٹی زرخیز نہیں، لوگ بھی بڑے زرخیز ہیں۔ اور میرا دل کر رہا ہے کہ یہ میں جملہ ناروال کی نظر کر کے جاؤں کہ پاکستان کا برا سوچنے کا کسی کو خیال آتا ہے تو ناروال کی یوتھ کو دیکھ لے، اس کی جان نکل جائے گی۔ آج کی اس محفل اور مجلس سے جب آپ اٹھیں تو کچھ لے کر جائیں، کوئی خیال کم از کم لے کر جائیں، کوئی فلسفہ یہاں سے لے کر جائیں۔ میں اس سیشن میں سب سے پہلے آغاز میں دل کی اتحا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کروں گا نوید الحسن صاحب کا۔ نوید صاحب کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، اتنا بڑا سفر، یہ بدل دو ناروال کی پوری کمپین ممکن نہیں تھی۔ میں بدل دو کی طرف تب آیا، آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں گے، مجھے میری ویڈیوز کی وجہ سے کچھ نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں بدل دو پروجیکٹ کی طرف تب آیا جب میری اپنی قیمت جون سی تھی وہ ملینز میں تھی۔ میں کارپوریٹس میں لاکھوں کمانے والا بندہ ہوں، میرے لیے مہینے کا 50-60 لاکھ روپے کمانا کارپوریٹ میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب یہ میری قیمت بن گئی، لگ گئی، تو مجھے دل میں خیال آیا اور میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں اب مفت بکنا چاہتا ہوں، میری قیمت کوئی نہیں ہوگی، میں ہر ضلع میں بغیر کسی معاوضے کے کام کروں۔ اور یہ تمام ویڈیوز جو وائرل ہوئی، سچ ایک اللہ کے کرم کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، یہ میرے اللہ کا احسان ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، کتنے ملک دیکھے ہیں، بے شمار ایئرپورٹس پہ اترا ہوں، امیگریشن والے پوچھتے ہیں یار آپ کون ہیں؟ اسپورٹس مین ہیں، کرکٹر ہیں؟ میں نے کہا جی آپ ٹیچر۔ تو یہ لوگ سیلفیاں کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹیچر ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ٹیچر ہیں؟ میں کہا جی ٹیچر بدل چکے ہیں، یہ وہ والے ٹیچر نہیں رہے جن کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ بڑا اور واقعہ ہوتا ہے۔ ون صاحب از ٹریولنگ ٹو ملتان، اگر آپ لاہور سے ملتان جائیں ملک صاحب تو رستے میں سائیوال پہ ایک میک ڈونلڈ آ جاتا ہے، وہ بڑا فیمس ہے، روڈ پہ ہی ہے، تو ایک آسانی ہے۔ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا تو اس میک ڈونلڈ پہ رکا، ڈرائیور میں نے کسی کمپنی کا لیا ہوا تھا، تو وہ رستے میں باتیں کرتا رہا، لیکن جیسے میں میک ڈونلڈ جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تو کچھ کھائے گا؟ وہ کہتا ہاں جی ٹکی والا برگر۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹکی والا برگر لینے کے لیے، اس کا ایک برگر اور ایک اپنا برگر لینے کے لیے اندر چلا گیا۔
وہاں ینگسٹرس تھے, وہ ملے, انہوں نے سیلفی کھینچنا شروع کی, محبت سے ملنا شروع کر دیا. میں گاڑی میں آ کے بیٹھا, اس کو ٹکی والا برگر دیا, اپنا برگر کھانا شروع کیا. کہنے لگا باؤ جی کی کرتے ہو تسی؟ میں کہا جی کوئی اندازہ لا. بڑے غور نال دیکھ کے کہنے لگتا فلموں میں کام کرتے. اچھا میں بڑا خوش ہوا, ملک صاحب میرے تو خون بڑھ گیا یار, مفت میں ہیرو بن گیا, فلموں میں کام کرتا ہوں. دوبارہ غور سے دیکھ کے کہتا لگتا اندر ولن ہی. میں اس سے لگا ہو گیا کہ میرے تو ولن ہی بنا سکتے ہیں. میں نے اسے پھر بتایا میں ٹیچر ہوں. کہتے جی ٹیچر نال اس طرح لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا جی بنتی ہے وہی, لیکن سارے معاشرے کے ٹیچر نے یہ شناخت پائی نہیں, انہوں پتہ نہیں لگا کہ عزت جڑی ہے, جس طرح تنخواہ کمانی پہنتی ہے, عزت بھی کمانی پہنتی ہے. یہ نہ کمائی جائے تو ہوتی نہیں. حضور والا میرے 5 لیسنز ہیں چھوٹے چھوٹے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. آج کا پہلا لیسن یہ ہے, بیٹا اگر زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہو, زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو, زندگی میں نام کمانا چاہتے ہو, زندگی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہو, تو صرف تعلیم ضروری نہیں ہے, صرف تعلیم کافی نہیں ہے. اگر تعلیم کافی ہوتی تو آپ کی 188 یونیورسٹیاں لاکھوں لوگوں کو ڈگریاں دے کے نکال رہی ہے, سب کے سب کامیاب ہو جاتے. آپ کی یونیورسٹیاں صرف پاکستان کے اندر ایک سال میں 18,000 انجینئر پاس آؤٹ ہوتا ہے, لیکن جاب ہے بھی نہیں. چلے جو ہے 6,000 بچے جاب پہ لگتے ہیں, 3,000 بچہ اگلے 2 سال میں ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ایک بڑی تعداد ہمارے ہیومن ریسورس کی ایسی ہے جو ڈگری ہے لیکن ان میں قابلیت نہیں ہوتی. آپ کا اگر انٹرویو لینے کا کبھی تجربہ ہو, آپ کو موقع ملے, آپ انٹرویو لے رہے ہوں, آپ کو شرم کے ساتھ یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو بچے ملیں گے جن کی ڈگریز ایم فل پی ایچ ڈیز ہیں اور وہ ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتے. ان کا آپ انٹرویو لیجئے, ان سے پوچھئے بیٹا آپ ایک گروپ میں نے پوچھ لیا ایک بچے سے انٹرویو لیتے ہوئے, بگ گروپ میں, میں انٹرویو پینل پہ تھا. میں کہا بیٹا آپ 5 سال بعد کہاں ہوں گے؟ کہنا سرگودا. بیٹا میرا تو ویژن مقصد تھا, آپ اپنے آپ کو 5 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ کہتا نہیں سر میں وہاں سے ہوں نا تو وہی ہوں گا. میں نے کہا جانا, ہمارے ویژنز نہیں ہیں, ہمارے گولز نہیں ہیں. ہماری ایجوکیشن جس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, کالجز بن رہے ہیں, ادارے بن رہے ہیں, لیکن خدا کے بندوں کو یہ بھی تو بات کرے کہ صرف ڈگری ملنے سے, رٹا لگانے سے, جی پی اے سے زندگی نہیں گزرتی. پریکٹیکلی آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ اور ہے. یہ میں کھڑا کر رہا ہوں آپ کو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد. اب آتے ہیں 20 سال کے بعد کیا ہوتا ہے. مجھے بڑے بڑے گروپس جو ان سے وہ کال کرتے ہیں, ستارہ گروپ آف کمپنی کا واقعہ سر, یہ ان کا میں بتا رہا ہوں کہ ٹریننگ نیڈ مجھے کیا بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 20 سال پرانے انجینئرز ہیں جن کی ڈگریز اچھی ہیں, میکینیکل میں, الیکٹریکل میں, فلاں فلاں میں, سر ان کی انٹر پرسنل سکلز اچھی نہیں ہیں. اور انٹر پرسنل سکلز اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری پروڈکشن نیچے چلی جاتی ہے. آج دنیا مان گئی ہے کہ صرف نمبر, رٹا, ڈگری کافی نہیں ہے. آپ کی انٹرپرسنل سکلز میٹر کرتی ہیں, آپ کی ہیومن ہینڈلنگ میٹر کرتی ہے. اور یہ اب تھوڑا تھوڑا ریولیوشن یہ آنا شروع ہوا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز ان ٹاپک پہ بات کرنے لگ پڑی ہیں کہ کم از کم ایک سبجیکٹ کمیونیکیشن سکل کا ایڈ ہو چکا ہے. آپ انجینئرنگ کریں, آپ بی ایس کی ڈگری لیں تو آپ کو کمیونیکیشن کا سبجیکٹ ضرور پڑھنا پڑتا ہے. وہ چیز آیا کہ پڑھانے والے کی اپنی کمیونیکیشن کا جنازہ نکلا ہوتا ہے, لیکن پڑھنا پڑتا ہے آپ کو. حضور والا پہلا سیکرٹ یاد رکھ لیجئے, صرف ڈگری کافی نہیں ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پیشن پروفیشن کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہے اور آپ نے اپنے پیشن کو ڈسکور نہیں کیا, آپ ڈگریوں کے انبار لگا لیجئے, قدرت آپ کو موقع نہیں دے گی. مواقع زیادہ ان کو ملتے ہیں جن کا پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے. اور ہمارا پھر تعلیم کا سارا نظام اس تھیوری پہ چل ہی نہیں رہا, پیشن پروفیشن کو جانتا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے قابل پڑھے لکھے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ 86 میں تو ہارورڈ گارڈنر کی تھیوری آ گئی تھی کہ انٹیلیجنس بھی ملٹیپل انٹیلیجنس. آپ نے گوگل کرنا ہے اس چیز کو, ملٹیپل انٹیلیجنس کیا ہے. اس سے لیٹسٹ جو تھیوریز ہیں, ای کیو پہ دنیا چلے گی, آئی کیو کو چھوڑ دیا انہوں نے, آگے نکل گئے. اور آج لیٹسٹ جو بات کی جا رہی ہے ٹیلنٹ کی, اسٹرینتھ کی, پوٹینشل کی, وہ یہ ہے 2060 میں ڈسکور ہوا, 1 سال پہلے, 1.5 سال پہلے, کہ انسانوں میں پائی جانے والی ذہانتیں یا اسٹرینتھ 34 ہے.
یہ صرف رٹا لگانا ایک اسٹرینتھ ہے، 34 اسٹرینتھس ہیں، اور بڑے آرام سے آپ ڈسکور کر سکتے ہیں کہ کس میں کون سی اسٹرینتھ ہے. ہر اسٹرینتھ اپنا آپ بتاتی ہے. جیسے لکھنے والا ہونا جی، وہ لکھنے کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کی اسٹرینتھ لکھنے میں. بولنے والا ہونا جی، میں بڑی دفعہ ایسے ہوا کسی شادی کے فنکشن میں بیٹھ گیا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، تو پیچھے کسی نے قریب ہی بیٹھے ہوئے کسی نے میرے سے پوچھا جی تسی پروفیسر ہو؟ میں کہا جی تینوں کس طرح پتہ لگتا ہے؟ نہیں تاڑے بولن دے انداز تو پتہ لگ گیا. وہ ٹیلنٹ یا پوٹینشیل آپ کا بتا دیتا ہے. میں نے 3 یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے. جس یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا پہلے دن جا کے میں ایک تجربہ کرتا تھا. آپ اندازہ لگائیں ٹیلنٹ کیسے شناخت ہو. میں کلاس میں جا کے کہتا تھا بیٹا میں آپ کی کلاس میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے پتہ لگا اس کلاس میں ایک سنگر ہے. بچے کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، سر وہ میں ہوں، کیونکہ 40 میں ایک سنگر ہوتا ہی ہے. دوسری بار میں کہتا تھا مجھے پتہ لگا آپ کی کلاس میں ایک بچہ ہے جو ٹورز مینج کر لیتا ہے، ایونٹ مینج کر لیتا ہے، اور بچوں کو ملا کے جو ان سے وہ ٹور پہ لے کے ایونٹ مینجمنٹ پہ. وہ کہتے تھے سر یہ بچہ ہے، یہ ایک اسٹرینتھ ہے. اگلی بات میں کہتا جی آپ کی کلاس میں ایک بچہ ہے جس کو صلح کروانے کا بڑا شوق ہے، وہ کانفلکٹ کو ریزالو کرتا ہے. 40-50 میں سے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی جس کا کام یہی ہوتا ہے کہ پیڑیے چھاڑ لڑائی صلح گھر کے اندر. اب ٹیلنٹ یا پوٹینشل، ستم ظرفی یہ ہے کہ ہم لوگ ڈگری جو جوائن کرتے ہیں پڑھتے ہیں وہ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں. نمبر آگے ہیں، میرے ایف ایس سی میں نمبر اچھے تھے، سو مجھے سزا مل گئی، میں یو ڈی چلا گیا. میرے کمپٹیشن کے ایگزامز میں نمبر اچھے تھے تو میں نے ایک سروسز کو جوائن کر لیا. حضور والا یہ جو ہم بیڑ چال چلا رہے ہیں کہ دیکھ فلانے کا منڈا ڈاکٹر بن گیا تو نہیں بننا، فلانے کے نمبر آ گئے تیرے نمبر نہیں آئے، اس کو تھوڑا سا ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ پوٹینشل کیا ہے. بچوں کا جو پوٹینشل ہے اس کو سمجھے بغیر دیکھے بغیر زندگی میں وہ ترقی نہیں کر سکتے. غالب اپنے خطوط میں لکھتا ہے دنیا کا ہر بندہ جب کام کرتا ہے تو تھکتا ہے، ایسے ہی. لیکن اگلا جملہ، خوش بخت وہ ہے جس کا کام اور اس کا شوق ایک ہی ہے، کیونکہ کام تھکاتا ہے، محبت انسان کو نہیں تھکاتی. جب کام سے محبت ہوتی ہے انسان نہیں تھکتا. بیٹا وہ کام دریافت کیجیے، خدارہ ڈگری مکمل کر لیجیے، انجینئر بن رہے ہیں آپ، بی ایس کی ڈگری لے رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، کر لیں، لیکن خدارہ اس شوق کو ذبح نہ کریں، اس شوق کو قربان نہ کریں. شوق آپ کی شناخت بنتا ہے. ایک واقعہ کوٹ کروں گا سمجھ آ جائے گی آپ کو شوق اور بعض اوقات پروفیشن میں کیا فرق آ جاتا ہے. احمد فراز بہت بڑا نام ہے، مطلب ان کو غالب کے بعد ایک بڑا شاعر مانا جاتا ہے. شاعری کی اگر اصطلاحات آپ جانتے ہیں اور شاعری کو معیر کرنا جانتے ہیں تو احمد فراز ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہے شاعری میں. احمد فراز گورنمنٹ کی ان کی جاب تھی، کلریکل ترقی کرتے 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 گریڈ 18 پہ آ گئے. جب احمد فراز گریڈ 18 پہ آئے تو ایک تقریب میں پہنچے جہاں پر لوگ انہیں ملنا شروع ہوئے، کوئی تصویر لے، کوئی آٹوگراف لے، کوئی محبت سے پاس آئے، ہاتھ ملائے. اسی مجلس میں، اسی محفل میں 21ویں گریڈ کا سیکٹری بھی موجود تھا اسی محکمے کا. اسے بڑی تکلیف ہوئی تو وہ بڑے غصے سے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا احمد فراز آپ کا گریڈ کون سا ہے؟ احمد فراز نے کہا جناب 18واں. اس نے جواب دیا میرا 21واں ہے. اس نے کہا حضور میرا گریڈ 18واں ہے لیکن میں احمد فراز بھی ہوتا ہوں. آپ کی ذاتی صفت کیا ہے؟ ہمارے پاس آج شناخت صرف ایک ہی رہ گئی ہے، عہدہ کیا ہے، طاقت کیا ہے، ڈنڈا کتنا بڑا پکڑا ہوا ہے، ڈگری کون سی ہے. اور بھائی اپنی ذاتی شناخت پیدا کرو، اور ذاتی شناخت آپ کی تبھی بنتی ہے جب آپ کا پیشن اور پروفیشن ایک ہوتا ہے. خدارہ اپنے من میں ڈوبیے ضرور، اپنے اندر جھاتی ضرور ماریے، اپنی تلاش ضرور کیجیے، اپنی کھوج ضرور لگائیے، اور کبھی اللہ سے یہ بھی تہجد میں دعا مانگیے کہ یا باری تعالیٰ تو نے دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں آنے کا میرا مقصد مجھے بتا کہ میں دنیا میں کرنے کیا آیا ہوں. یقین کیجئے گا جہاں اتنی دعاؤں کو وہ سنتا ہے یہ خاص دعا ہے اور یہ اسی عمر میں مانگنے والی دعا ہے. بقول جاوید چودھری کے کامیابی اور ناکامی کی جڑیں اسکول کالج لائف میں کہیں ہوتی ہیں. اگر آپ یہ جڑیں اب سے بوٹا لگا لیں گے کامیابی کا تو کل کو وہ تناور درخت بن جائے گا. اب بوٹا نہیں لگائیں گے تو وہ ناکامی بن جائے گی اور آپ ناکام ہو جائیں گے. اس عمر میں کیے ہوئے فیصلے، اس عمر کے کیے گئے ڈیسیژن، اس عمر میں دیکھے گئے خواب وہ زیادہ پورے ہوتے ہیں کیونکہ بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے، بندہ جو سا انرجی زیادہ ہوتی ہے، بندہ کمیٹڈ ہوتا ہے، بندہ سوچ لیتا ہے کہ جی آج میں نے شروع کیا ہے کل کو میں نے کہیں پہنچنا ہے. اب
پورے سسٹم میں ایجوکیشن میں کیا ہے، پیشن پروفیشن کی بات کوئی نہیں، انٹرپرسنل سکلز کی بات کوئی نہیں. کچھ خوش آئیں یہ ہے کچھ چیزیں جو سی یونیورسٹیاں پڑھانے لگی ہیں. ڈاکٹر فضل صاحب سے میری اچھی الیکسل ہے، انہوں نے پچھلے دن ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب ہمارا یو ای ٹی کا بیچ پاس آؤٹ ہو رہا ہے، لیڈرشپ آپ پڑھا دیں، اکٹھا بٹھا دیں گے ساری آڈینس کو. میں کہا سر میں حاضر ہوں. اور میں نے دل میں سوچا کہ میری یونیورسٹی ہے، مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. 14 کو میں جا رہا ہوں، مجھے بتایا گیا تقریباً 2000 بچے ہیں، میں 2000 کتابیں پلے سے لے کے یونیورسٹی جا رہا ہوں کہ یار بانٹ دوں گا وہاں. کیوں بانٹ دوں گا؟ یہ سبق آپ کو میں سکھانا چاہتا ہوں. بیٹا ایک بات زندگی میں یاد رکھو، سفر نارووال سے شروع ہوا ہے. کینیڈا پہنچ جاؤ، امریکہ پہنچ جاؤ، اس ملک کے صدر بن جاؤ، وزیر اعظم بن جاؤ، خدارا اپنے علاقے کو پے بیک ضرور کرنا. اگر پے بیک نہیں کرو گے یہ بے وفائی ہے. بے وفائی یہ نہیں ہے کہ سلمہ مجھے چھوڑ دے، یہ بھی بے وفائی ہے. یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے. یہ بے وفائی کیا ہے کہ آپ اپنے آبائی علاقے کو بھول گئے. یہ بھی بے وفائی ہے کہ آپ اپنے اس اسکول کو بھول گئے جس نے آپ کو کبھی برداشت کیا تھا. یہ بھی بے وفائی ہے کہ اس یونیورسٹی کو بھول گئے. یہ بھی بے وفائی ہے ان ٹیچرز کو آپ بھول جائیں. خدارا بڑی ترقی کریں، بڑا گرو کریں، زندگی میں بہت آگے جائیں، لیکن پیچھے مڑ کے اس ادارے کی سیوا اور خدمت ضرور کریں جو کبھی درخت بن کے آپ کو چھاؤں دیتا ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جب میں نے بدل دو شروع کیا، بدل دو ہمارا کیونکہ یہ ایک سی ایس آر ہے، اس کو مطلب ہم کسی بھی ضلع میں جاتے ہیں اپنا وقت گزارتے ہیں. نارووال آ رہے ہیں، 4000 فری کتابیں ہم اس ضلع میں بانٹ کے چلے جائیں گے، 3 دن گزار کے چلے جائیں گے. بڑے لوگوں نے مجھے کہا شاہ صاحب کچھ نہیں بدلنے والا، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. میں نے کہا جی ہم اپنی تقریر سے بدلنا چاہتے ہی نہیں. کوئی ایک اچھا عمل اگر اچھا لگتا ہے تو اچھی مثال قائم ہو جاتی ہے. آج مسئلہ یہ اچھی مثالیں کوئی نہیں ہے سر اس معاشرے میں. ملک صاحب میں پچھلے ماہ 1.5 ماہ پہلے ٹریول کر کے چلا گیا ازبکستان. آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا. ازبکستان 7 دن میں نے گزارے. 7 دن کے بعد جب میں واپس آیا تو میری ڈائری میرے نوٹس بھرے ہوئے تھے، کیونکہ میری عادت ہے میں ٹریول کرتا ہوں تو میں ڈیٹا لکھتا ہوں، قوم کیسی ہے، کلچر کیسا ہے، سسٹم کیسا ہے. پوری کی پوری ڈائری میری بھری اور ڈائری میں نے لا کے رکھی. میرا دل کیا کیوں نہ یہ جو میری ڈائری بھر گئی ہے میں اس پہ ٹی وی پروگرام کر دوں. تو میں نے ازبکستان کے سفر پہ اپنے چینل پہ ایک پروگرام کر دیا، 1 گھنٹے کا پروگرام. 1 گھنٹے کا پروگرام کر کے میں گھر چلا گیا. 2 دن گزر گئے. 2 دن کے بعد میرے موبائل فون پہ ازبکستان سے کال آئی. انہوں نے کہا جی السلام علیکم، ہم ازبک ایئر لائن سے بات کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے ملک کے بارے میں کچھ اچھا کہا ہے، تو اس شکریہ کی وجہ سے 2 ٹکٹس آپ کو فری دے رہے ہیں. جی موجہ میں تو کیتا ہی کچھ نہیں، مجھے 2 ٹکٹاں مل گئی ہیں، ایسا شکریہ. ڈاکٹر صاحب 2 دن پھر گزر گئے. 2 دن کے بعد مجھے دوبارہ کال آئی. انہوں نے کہا جی ہم ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کال کر رہے ہیں اور ہماری جو منسٹری ہے وہ آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے، آپ کو لیٹر بھیجنا چاہتی ہے شکریہ کا. میں کہا جی بھیج دو، ٹکٹاں بھی تو لیٹر بھی آ گیا. 4 دن مزید گزرے اور یقین کیجئے مجھے پھر کال آئی. انہوں نے کہا جی جو آپ کا پروگرام ہے اس کو ہم پبلش کرنا چاہتے ہیں اپنے اخبارات میں، اجازت دے دیجیے. میں نے کہا جی اجازت ہے. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یار یہ شکریہ تو پاکستان میں بچا ہی کوئی نہیں. آپ یقین کریں آپ کسی کے لیے اپنا خون دے دیں، ہمارا معاشرہ تھینک لیس ہوتا جا رہا ہے. ہمیں یہ بھی تو تربیت میں شامل کرنا چاہیے کہ ڈگری انجینئرنگ کی لیں، MBBS کریں، MPhil کریں، PhD کریں، اور لیکن اللہ کے بندوں کبھی زبان سے شکریہ بھی ادا کیا کریں. یہ شکریہ کہاں گواچ گیا ہمارا؟ یہ شکریہ تو ہمارے دین میں تھا. باہر جائیں، باہر کے ممالک سے آپ کے ٹیچرز بھی پڑھ کے آئے ہوں گے، ذرا ان سے پوچھیں لوگ کتنے تھینک فل ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. تھینک یو، بڑی مہربانی ہے آپ کی. ہم لوگ کسی پہ کوئی نیکی کر دیں، کوئی آسانی پیدا کر دیں، مڑ کے کوئی نہیں دیکھتا. یقین کریں مڑ کے کوئی نہیں دیکھتا. حضور والا ہمیں اس بدل دو میں کو بہت بڑا انقلاب لینا تھا، تھوڑی سی سوچ میں تبدیلی کرنی، کوئی ایک اچھی بات پکڑنی ہے کہ چلو آج کے اس سیشن میں 3-4 ہزار بچے موجود ہیں، ہم ایک شکریہ کمپین شروع کر دیں. پورے نارووال میں شکریہ زیادہ ہوگا. ہم کہیں گے جی پاکستان میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنے والے لوگ نارووال کے لوگ ہیں. انقلاب آ جائے گا. ہم آج سے یہی کمٹمنٹ کر لیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پیٹریوٹ لوگ جو ان سے نارووال کے لوگ ہیں. کمٹمنٹ ہے.
کہ ہم پے بیک کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے ناروال کو بھولتے نہیں ہیں, ہم اپنے ناروال کو لوٹتے ہیں, واپس لوٹ کے پے بیک کرتے ہیں, اسکولوں کو, کالجوں کو, یونیورسٹیوں کو, اداروں کو اور ٹیچروں کو ڈھونڈ کے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر اگر آپ ہمیں نہ پڑھاتے تو آج ہم یہاں نہ پہنچتے. یہ شکریہ ایڈ کرتے ہیں. سر یہ تعلیم اور تربیت ایک چیز کا نام تھا, رہا نہیں. آج تعلیم ہی تعلیم بچ گئی, تربیت کوئی نہیں رہی. اور اس تربیت کے نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کو پڑھے لکھے لوگ اس ملک میں, سر ایسی مثالیں ہیں, سی ایس ایس کے امتحان میں کرپشن پہ مضمون آ گیا ایک دفعہ, ایسے رائٹنگ میں. ایک بچہ تھا, اس نے اس سال ٹاپ کیا اور اس نے بتایا جی میں نے وہ جو مضمون سلیکٹ کیا تھا, جو میں نے کیا تھا, ٹاپ کرنے کی وجہ وہ کرپشن والا مضمون تھا. وہ میں نے اتنا اچھا اٹیمپٹ کیا کہ میرا سی ایس ایس میں ٹاپ ہو گیا. بعد میں وہ پولیس میں چلا گیا, پھر وہ ایس ایس پی بن گیا. آج کل وہ نیب کے کیس کی وجہ سے جیل کی سلاخوں میں ہے, کیونکہ صرف ٹاپ کرنا کافی نہیں, تربیت ہوئی کوئی نہیں تھی. اور بھائی کرپشن پہ مضمون لکھنے سے کرپشن نہیں ختم ہوتی. وہ تو بچپن سے ہم ایمانداری کی برکتوں پہ مضمون لکھ رہے ہیں, وقت کی پابندی پہ مضمون لکھ رہے ہیں, کرتے کوئی نہیں ہے. جب تک تربیت شامل نہیں ہوگی سسٹم میں, صرف ڈگریوں کے دینے سے انقلاب سر نہیں آئے گا, صرف تعلیم اس طرح سے بڑھے گی انقلاب نہیں آئے گا. ہمیں ضرورت ہے سر, آج بچوں ہمیں ضرورت ہے تربیت کی بات کرنے کی, چھوٹی چھوٹی ویلیوز کو ایڈ کرنے کی. آپ کے ملک میں باقی ملکوں کی نسبت کتاب کم پڑھی جاتی ہے. یہ چند کلومیٹر پہ آپ کا ہمسایہ ملک ہے, ایک کتاب لاکھ کی تعداد میں چھپتی ہے, بک جاتی ہے. ہمارا رائٹر 1000 کتاب بیچارہ چھاپ لینا, وہ بکتی کوئی نہیں, پڑھتے کوئی نہیں. سنگر کی, عاطف اسلم کی زیادہ قدر ہے, یقین کیجیے, ہونی چاہیے, فنکار کی عزت ہونی چاہیے, لیکن اسلوب یہ ہے کہ معاشرے کو فکر سوچ دینے والے قلم کار کی عزت اس سے زیادہ ہونی چاہیے. وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو آپ طے کر لیجیے, کچھ نئی عادتیں لے کر چلے جائیے. میرے گھر میں یقین کریں, منسٹر آ جائے, میرے بچے اتنی عزت نہیں اس کی کرتے, ملتے بھی نہیں. انہیں سکھایا میں نے, بیٹا کوئی نہیں, آ گیا تو ٹھیک ہے منسٹر ہے, لیکن اگر کوئی قلم کار آ جائے, لکھنے والا آ جائے نا, تو میرے بچوں پہ لازم ہے اس کے ہاتھ چومتے ہیں. کیونکہ اگر میں عزت کرنے نہیں سکھاؤں گا, آپ جا کے پوچھ لیجئے, قیوم نظامی سے پوچھ لیجئے, کسی لکھنے, جاوید چودھری سے پوچھ لیجئے, کسی لکھنے والے سے جو میرے گھر آیا ہو اس سے پوچھ لیجئے, وہ کہے گا یار جتنی عزت اور محبت مجھے اس کے بچوں نے دی ہے کسی نے نہیں دی. وجہ کیا ہے؟ حضور جس معاشرے کا لکھنے والا, بولنے والا, سوچنے والا, اس کی رسپیکٹ نہیں ہوتی, وہ معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے, وہ معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. مشینوں, پلوں کا, اسٹیڈیمز کا نام ملک نہیں ہوتا, سوچ کا نام ملک ہوتا ہے, عادتوں کا نام ملک ہوتا ہے, فکر کا نام ملک ہوتا ہے, تربیت کا نام ملک ہوتا ہے, تحریک اور جذبے کا نام ملک ہوتا ہے. ہم کتنے عجیب لوگ ہیں, جنگ لگتی ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور باقی سارا عرصہ علیحدہ ہوتا ہے, لڑ لڑ کے مار جاتے ہیں. جنگ کے وقت نہ کوئی سنی ہوتا ہے, نہ شیعہ ہوتا ہے, نہ وہابی ہوتا ہے, نہ اہل حدیث, ایک ہوتا ہے, وہ کیا جی, پاکستانی. کاش کہ ہم ہر وقت ہی پاکستانی ہو جائیں, یہ ہر وقت پاکستانی ہو جائیں گے, پاکستان بدل جائے گا. ہمارے اکٹھے ہونے کی دیر ہے, یقین کریں, پاکستان بدل جائے گا. ہماری تقسیم اتنی ہو چکی ہے کہ اس تقسیم کی وجہ سے ہر کوئی اپنے مفاد کو سوچ رہا ہے, اپنی پارٹی کے مفاد کو سوچ لیتا ہے, ملک کے مفاد کو کوئی نہیں سوچتا. تو ہمیں یہاں سے کچھ چھوٹے چھوٹے فیصلے کر کے اٹھنا ہے, پیشن اپنا ڈسکور کرنا ہے, پیشن پروفیشن کو ایک کرنا ہے, انٹر پرسنل سکلز کو بہتر کرنا ہے. ساتھ میں نے بتایا خواب بڑا دیکھنا ہے, زندگی ڈیلیور کرنے کا خواب دیکھنا, پے بیک ضرور کرنا ہے, جس علاقے سے بلانگ کرتے ہو پے بیک ضرور کرنا ہے آپ نے. اور آخری لیسن کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا. میرا ماننا ہے, میں نے بڑے لوگوں کو ملا ہوں, بہت سے لوگوں کے انٹرویوز نہیں ہیں پاکستان میں, میرا خیال ہے کوئی شاید ہی کوئی محکمہ بچا ہو جہاں میں نے پڑھایا نہ ہو. بیوروکریسی سے لے کے, جوڈیشری سے لے کے, فوج سے لے کے, ہر ادارے میں مجھے پڑھانے کا اللہ نے موقع دیا. میں بڑے بڑے قابل لوگوں کو ملا ہوں, ان کی قابلیت اور اللہ کا ان پہ جو کرم ہے اس کی وجہ ڈھونڈی. میں سوال پوچھا ان سے کہ یار کیا وجہ ہے, 99% لوگوں نے ایک ہی جواب دیا, اور وہ جواب پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم کھوٹے سکے تھے, ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت ایسی کی کہ دعا ملی اور کھوٹا کھڑا ہو گیا, کھوٹا کھڑا ہو گیا. بیٹا آج تعلیم کا نظام والدین کی خدمت کی بات کر ہی نہیں رہا, ہم مضمون لکھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. یار کوئی تو مثال بنے نا, کوئی تو کوئی مثال دے. میری 40 سال کی عمر ہے, میں کئی دفعہ یہ کوٹ کرتا ہوں, 40 سال کی عمر تک
میری کبھی جرت ہی نہیں ہوئی اپنے والد کا میں احترام اتنا کرتا ہوں گلے مل سکوں. 40 سال کی عمر تک میں گلے نہیں ملا. مجھے خیال آ گیا کہ مجھے اپنے والد کو کبھی گلے بھی ملنا چاہیے. میں اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا گیا اور جا کے کہا جی ابا جی میں گلے ملنا. تو انہوں نے گوری ڈال کے میری طرف دیکھا, کہتے ہیں عید تو ملیا سے. میں کہا جی وہ کوئی ملنا تو نہیں ہوتا, کندھے کے ساتھ کندھا ملا, میں باقاعدہ گلے ملنا چاہتا ہوں. والد صاحب نے اجازت دے دی, میں نے انہیں گلے لگا لیا اور 5 منٹ تک میں گلے لگا کے ان کو محسوس کرتا رہا. یار میرا باپ جو ان سے میں کبھی گلے نہیں ملا. 40 سال کے بعد 5 منٹ کی جپھی جب میں نے ڈالی تو میرا باپ رونے لگ پڑا. کہنا چلیا ایڈی ٹھنڈ پہنی تو پہلے جپھی کیوں نہیں ماری تھی, ایڈی ٹھنڈ پہنی تو پہلی جپھی کیوں نہیں ماری. بیٹا ایک بات بتاؤں, ہمارے رشتے ہم سے جڑے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بیبے انتظار کر رہی ہوتی ہے. کبھی تھی آئے کبھی بیٹا آئے آ کے کہ بیبے میں تیرے بڑا پیار کرنا, تو بڑی قربانی دیتی ہے. ابا انتظار کر رہا ہوتا ہے, ابا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, جس نے ساری زندگی فیسیں دی ہیں, دفتروں کے دھکے کھائے ہیں, فیکٹریوں کے دھکے کھائے ہیں, نوکریاں کی ہیں, ملک سے باہر گیا ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, زبان سے کہتا نہیں ہے, ایک جپھی کا انتظار ہوتا ہے. اور بیٹا جس کو جپھی وہ تب نصیب نہ ہو, ابھی نصیب نہ ہو, اللہ نہ کرے اگر اب نصیب نہ ہو, اور کبھی پھر ممکن ہے جپھی ڈالنے کو دل کرے تو وہ پلٹتا ہے, پیچھے ٹھنڈی مٹی کی قبر ملتی ہے. بیٹا ٹھنڈی مٹی کی قبر کو گلے نہیں لگایا جا سکتا, وہ سنتی کوئی نہیں ہے, وہ محسوس نہیں کرتی, اس پہ پھول چڑھائے جا سکتے ہیں, اگربتیاں لگائی جا سکتی ہیں, اس سے باتیں کی جا سکتی ہیں, جواب کوئی نہیں آتا. جواب لینا بیٹا تو آج گھر جائیے گا اور جپھی ڈال دیجیے گا, اور جپھی ڈال کے کہیے گا اس جپھی کے سلے میں دعا ضرور ہے. اور میرا ماننا ہے اس دعا میں اتنی طاقت ہوگی. میرا 2000 کیمیکل کا ڈاکٹر صاحب, اور 105 ہم لڑکے لڑکیاں تھے, ایک کا انتقال ہو گیا 104 رابطے میں. واٹس ایپ کی وجہ سے بڑی سہولت ہے, ہم کبھی ڈنر پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کبھی کھانے لنچ میں, ہم سب کے سب بیٹھ کے حیران ہوتے ہیں کہ بڑے نمبر لینے والے لائف میں آگے نہیں گئے. مطلب اس بات کو فقط 17 سال بھی نہیں گزرے, 16 سال بھی نہیں گزرے, ایوریج 60-70% والے لائف میں آگے نکل گئے. جب ڈھونڈتے ہیں کہ وجہ کیا ہے تو 3 وجوہات ملتی ہیں. پہلی, ان کی سوشل سکلز اچھی تھی, انہیں بات چیت کرنی آتی تھی, ملنا آتا تھا, شکریہ ادا کرنا آتا تھا, پریزنٹ کرنا آتا تھا. دوسری وجہ دیکھی, ان کو محبت تھی, انجینئرنگ سے محبت تھی, فیلڈ میں محبت تھی, کسی کام سے محبت تھی. تیسری وجہ دیکھی, وہ ادب کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے اپنے والدین کی سیوا ایسی کی کہ کھوٹے سکے کھڑے ہو گئے. یہ بیٹے چھوٹے چھوٹے سبق ہیں, ان اسباب کو ضرور سنیے, پکڑیے. ایک بات اس میں سے اچھی لگتی ہے اس کو پکڑ لیں زندگی میں, ایک بات اچھی لگتی ہے. واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پوری زندگی میں کو ہزاروں باتیں چاہیے بھی نہیں ہوتی, ایک بات ہوتی ہے جس کو تعویذ بنانا ہوتا ہے, پکا کر دینا ہوتا ہے کہ یا باری تعالیٰ ایک گل تے میں عمل کر کے دیکھا. ایک بات پکڑ لیں اور اس ایک بات کی پھر طاقت کا اندازہ لگائیں. وہ ایک چھوٹی سی بات, ایک قطرے کی مانند, وہ جیسے گرتا ہے پتھر پہ, پھر قطرہ گرتا ہے اور وہ پتھر جو سا ٹوٹ جاتا ہے. آج گورا اس کو کمپاؤنڈ افیکٹ کا نام دے رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات بھی استقامت سے پکڑ لی جائے. ورڈ کیا ہے؟ استقامت. اردو میں بڑا اچھا ورڈ ہے جس کو سیرت رسول سے بھی جوڑا جاتا ہے, مداوت عمل. مداوت عمل کیا ہے کہ آپ ایک نیکی کو پکڑیں, ایک خیر کے کام کو پکڑیں, اتنی استقامت سے پکڑیں کہ ہوا مخالف ہے, حالات مخالف ہے, رکاوٹیں بڑی ہیں, کرٹیسزم بڑا ہے, مسئلے بڑے ہیں, آپ نے اپنے کمٹمنٹ کو نہیں چھوڑنا. اس بات کو پکڑ لیں, وہ ایک بات آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہے. ایک بات بھی کافی ہے. لیکن ہوتا کیا بیٹا, ہم نے ایک جملہ بھی نہیں پکڑا ہوتا, ایک بات بھی نہیں پکڑی ہوتی. اشفاق صاحب کی پکچر یہاں لگی ہے, اور اشفاق صاحب سے میری یاد اللہ تھی. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے یار دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جس کے پاس خواب ہی کوئی نہیں, گول ہی کوئی نہیں, ٹارگٹ ہی کوئی نہیں, ایم ہی کوئی نہیں, جس کے پاس جینے کا سبب کوئی نہیں ہے, جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے. اگر جینے کی کوئی وجہ ہو, وائی فیکٹر ہو, اگر آپ کے پاس کوئی وائی فیکٹر ہے تو پھر زندگی میں جو کچھ آ رہا ہے, رکاوٹیں, حالات, غربت, مسئلے, اسٹیٹ, یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے آپ کا وائی فیکٹر کتنا مضبوط ہے, وہ خواب کتنا سچا ہے. اگر خواب سچا ہے تو آنے والی ساری رکاوٹیں جو ان سی ہیں وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گی. آئیے ایک نئی تحریک کا آغاز کریں. میں سری لنکا چلا گیا, سری لنکا
ٹیمپل میں نے دیکھنا تھا. میرے گاڑی کا ڈرائیور جب میں واپس آیا, ہائر کیا ہوا تھا, وہ ملے نہ مجھے. میں ڈھونڈتا رہا, میرے ساتھ ایک دوست تھے عبد السمی صاحب. سمی صاحب میں اس کو ڈھونڈنے لگا, گاڑی مل گئی, ڈرائیور نہ ملے. 2 گلیاں پیچھے اس کو دیکھا, وہ ایک شاپر میں گلی کے شاپر اٹھا کے اس میں ڈال رہا تھا. ہم نے اسے کہا کہ جینٹل مین یہ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کہتا ہے ملک تو میرا ہے نا, سیوا تو مجھے کرنی چاہیے. کیوں نہ ہم ایک آغاز کر لیں. آغاز یہ ایک کام آج سے روز ہم سب کے سب ایسا کریں گے جو پاکستان کے لیے ہوگا. ایک کام, چھوٹا سا کام ہی ہو, کسی کو رستہ بتانا ہی ہو, کسی کو گائیڈ کرنا ہی ہو, کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہی ہو, کسی کو شاباشی دینی ہو, کسی کو ہمدردی تھوڑی سی چاہیے ہو, کسی کو تھوڑی سی محبت اور شفقت کی ضرورت ہو, کسی کو تھوڑی سی آسانی کی ضرورت ہو, خدا را اس پاکستان کے لیے سوچنا شروع کیجئے. پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے, پاکستانی جیسی قوم کوئی نہیں ہے. فقط ایک جذبے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات میں ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفادات آنے شروع ہو جائیں. اگر یہ قومی مفادات ہماری ترجیحات میں آ جائیں گے, یقین کریں پاکستان سپر پاور بن جائے گا. پاکستان زندہ باد.